پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو متنازع انٹرویو دیے گزشتہ 2 روز میں ملک اور ملک کی سلامتی کے ادارے کو واقعی خطرات لاحق ہیں یا نہیں، اس حوالے سے پارلیمان کے ممبران کی رائے جانتے ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کے بیان کو؟ واقعی کچھ خطرات خدا نخواستہ ہیں ملک؟ نہیں، ملک کو تو خطرات نہیں ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہ مطلب تاریخی طور پہ دریائے سندھ کی وادی جو ہے وہ ایک وحدت رہی ہے ہزاروں سال سے، اور ہماری جو معاشی رابطے ہیں اور جو ہماری اکنامک بیس ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک صوبے کے آدمی دوسرے صوبے میں اور اس طریقے سے ہم بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عوام کا اتحاد ہے جس کو کہ توڑنا بہت مشکل ہوگا، اور کہیں کہیں یہ ہوتی ہیں نیشنلسٹ فورسز، لیکن وہ جس وقت بھی اب آپ بتائیے کہ بلوچستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹ کے صحیح، لیکن اس وقت بلوچستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ تو یہ کہ ملک ٹوٹ جائے گا یہ کرنا، یہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے۔ کیا کارروائی ہونی چاہیے اس حوالے سے اتنا متنازع بیان پر؟ نہیں، دیکھیے، سیاسی جواب دینا چاہیے، تو سیاسی جواب دیا جا رہا ہے، بٹ دیر از میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس۔ وہ خوریزی چاہتے ہیں ملک کے اندر، اور ان کے جو پچھلے تمام اقدامات ہیں وہ سب اسی ڈائریکشن کے اندر ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلح ہو کے آئے تھے، ایک ایسے وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ ہتھیار نہیں رکھیں گی۔ تو یہ جو ہے کہ ملک کے اندر خوریزی ہو، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں لیکن ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، تو ضمنی انتخابات میں اگر خدا نخواستہ ان کے 1-2 لوگ کامیاب ہوئے تو کیا پھر سے استعفیٰ ہوگا؟ یہ جو ہے نا کانفلکٹ پیدا کرنا، جھگڑے کو بڑھانا، یہ ان کی سیاست ہے آج کل، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور میں نے خود بھی یہ ابھی 2 کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ہمیں جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی سطح بڑھا کے ہمیں مشاورتی جمہوریت جو ہے وہ کرنی ہے۔ عمران خان کے بیان کو بہن کیسے دیکھتی ہے؟ مایوسی کی کیفیت ہے، اچھا، فرسٹریشن۔ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ آئے اسی نیت سے تھے کہ وہ یہاں کے حالات سنبھالنا چاہتے تھے اور اچھی نیت سے کام شروع کیا تھا، لیکن میں سارے لوگ تو نہیں، لیکن ان کے اراؤنڈ لوگ ان کو صحیح تصویر نہیں دکھا سکے چیزوں کی، اور صحیح راستہ نہیں دکھا سکے۔ سارا ملک پریشان ہے، جتنے محب وطن ہیں وہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم ہو کر ایسے بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس بیان کی دنیا میں اہمیت ہو جائے گی، ہمارے دوستوں میں، مخالفوں میں، سب میں ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ محب وطن سیاستدان کو تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی بات کرے۔ جو محب وطن حب الوطنی کے درس دے، جو ایمان کے درس دے، جو مدینے کے درس دے، وہ ایسی باتیں نہ کر، اچھی بات ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکوں گا۔ جیسا کہ مولانا بخشالیو نے کہا، اور اس سے پہلے بھی ممبران پارلیمنٹ کا موقف یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم کو محتاط رہنا چاہیے، ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے بیانات سے خدا نخواستہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر بھی آوازیں اٹھ سکتی ہیں۔ عظیم صدیقی، A1 نیوز، اسلام آباد۔